ایک مثنوی لکھا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے، علامہ رومی نے مثنوی رومی میں لکھا ہے، 4 شخص کا انہوں نے قصہ لکھا ہے، قصہ بیان کیا ہے اس کے اندر مثنوی رومی میں قصہ یوں بیان کیا کہ 4 شخص جو ہیں وہ ایک بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بازار کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک شخص جو ہے ان میں کا ایرانی ہے، ایک ایرانی ہے، دوسرا روم کا ہے، تیسرا عربی ہے، اور چوتھا ترک کا ہے، ترکی کا ہے۔ ایک عربی ہے، دوسرا ایرانی ہے، تیسرا عربی ہے، چوتھا ترکی ہے۔ چاروں ڈیفرنٹ کنٹری کے لوگ ایک ساتھ بازار کو جا رہے ہیں کچھ خریدنے کے لیے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 4 شخص جاتے ہیں ایک میوہ دکان میں، یا پھل جہاں پہ بکری ہوتا ہے فروٹس، وہاں گئے دکان پہ، مگر چاروں شخص کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں، یعنی چاروں کلیکٹیولی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بہت سارے فروٹس خریدے جا سکے، بس اتنا ہے کہ کچھ بھی ایک پھل خریدا جا سکتا ہے۔ یہ چاروں شخص ڈفرینٹ کنٹری کے، ڈفرینٹ لینگویج کے جاتے ہیں، ایک بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ جانے پر پہلا شخص نے کہا، جو ایرانی ہے، اس نے کہا کہ میں تو بھائی انگور خریدوں گا۔ کیا؟ انگور، 1 کلو انگور خریدتے ہیں، یہ چاروں کے پیسے جتنے ہم سب کے پاس ہیں اس سے 1 کلو انگور ہو جائے۔ تو جیسے ہی ایرانی نے کہا کہ 1 کلو انگور خریدنا ہے، تو اسی وقت ایک جو روم کا تھا اس نے کہا نہیں 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 نہیں، انگور مت خریدو، بہت دن سے ہم نے استافیل نہیں کھایا ہے، استافیل نہیں کھایا ہے۔ تو اب دوسرے نے کہا کہ نہیں، انگور نہیں خریدنا ہمیں، روم نے کہا کہ استافیل خریدنا ہے۔ اب چلو بھائی، ایک کی بات کٹی، دوسری کی بات آئی کہ استافیل خریدیں گے۔ تیسرے شخص نے کہا نہیں نہیں، استافیل بھی نہیں خریدنا ہے۔ عربی نے کہا ہمیں انب خریدنا ہے۔ ارے بہت دنوں ہو گئے، یہ ہو گئے، فلاں ہو گئے، ہم نے انب نہیں کھایا ہے، انب خریدتے ہیں، استافیل چھوڑ دو، انگور چھوڑ دو، انب خرید لیتے ہیں۔ چوتھا شخص جو ترکی کا تھا اس نے کہا یار تینوں چیزوں کو چھوڑو، بہت دن ہو گئے، ہم نے عزم نہیں کھایا ہے۔ چوتھا نے کہا، جو ترکی کا تھا، اس نے کہا ہم نے عزم نہیں کھایا ہے، ایک کام کرے تینوں کو چھوڑ کے عزم خرید لیتے ہیں۔ اب چاروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اب عربی کہا کہ نہیں انب خریدیں گے، روم کہہ رہا ہے نہیں ہمیں تو یہ استافیل خریدنے ہیں، عربی کہہ رہا ہے ہمیں انب خریدنے ہیں، اور روم کہہ رہا ہے کہ ہمیں استافیل، اور ترکی کہہ رہا ہے ہمیں عزم خریدنا ہے۔ اب جھگڑے شروع ہو گئے۔ علامہ رومی لکھتے ہیں کہ جھگڑے شروع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے وہاں پہ کہ کیا بات ہے، تم جھگڑ کیوں رہے ہو؟ اسی درمیان میں ایک شخص ایسا آتا ہے جو عربی لینگویج بھی جانتا ہے، جو رومن بھی جانتا ہے، جو ایران کی لینگویج بھی جانتا ہے، اور جو ترکی کا لینگویج بھی جانتا ہے۔ تو چاروں کو دیکھا، بھائی کیوں جھگڑ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو چاروں نے کہا دیکھیے ہم تو عزم خریدنا چاہتے ہیں، ایک نے کہا ہم استافیل خریدنا چاہتے ہیں، ایک نے کہا ہم انگور خریدنا چاہتے ہیں، ایک نے کہا انب خریدنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایک دوسرے میں جو ہے ریڈی نہیں ہو رہا کہ کس کی بات مانی جائے۔ تو وہ شخص کہتا ہے ارے بے وقوف، تم لوگ بےہودہ ہو، تم چاروں ایک ہی چیز خریدنا چاہتے ہو، وہ ہے انگور۔ وہ کیا ہے؟ وہ انگور ہے۔ عربی میں انگور کو انب کہتے ہیں، روم میں انگور کو استافیل کہتے ہیں، ترکی میں انگور کو جو ہے عزم کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ چاروں زبان الگ الگ تھی، کوئی کسی کی زبان کو سمجھ نہیں سکا، نہ سمجھنے کی وجہ سے، سوء تفاہم کی وجہ سے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ کتنا بڑا کلفشار ہو گیا کہ سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے کہ کیا یہ مزہ، یہ لڑائیاں اور جھگڑے تم لوگ سب سارے کر رہے ہو۔ تو ان لوگوں کو شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی کہ ارے ہم لوگ کیا بے وقوفی کر رہے تھے، کتنا بڑا مطلب اپنے اوپر جو ہے ہم ایک مذاق بن کر رہ گئے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب ہم مس انڈرسٹینڈنگ اور سوء تفاہم، کسی کی بات صحیح سے سمجھے نہیں، بلا تحقیق کے ادھر فلاں کو اس کو یہ کہہ دیا، اس کو یہ کہہ دیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک خلفشار ہو جاتا ہے، گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں کمزور ہو جاتی ہیں، محبت میں کمی آ جاتی ہے۔ آج میاں بیوی کے اندر اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ دو ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے ان کے اندر بغض، کینہ، عداوت جو ہے پیدا ہو گئی ہے۔ کو کسی نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، بھائی کے تعلق سے، بہن کے تعلق سے، اگر بیٹھ کر ایک دفعہ بیٹھ کر اگر سارے لوگ بیٹھ جائیں تو کوئی بات نظر نہیں، بولی کوئی بات تو نہیں تھی، ہم لوگ فلاں اتنا یہ خیال وہ خیال میں ہم لوگ پڑے ہوئے تھے، مگر سب تو صحیح ہے۔ اسی لیے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں